منیر اکرم صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو بیانات ہیں جس میں وہ کھانے پہ بھی بٹھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تنازع حل ہو گیا، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، بڑے بیانات دیے ہیں. پاکستان تو ویلکم کرتا آیا ہے، اور کیونکہ پاکستان تو تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل چاہتا ہے. لیکن اگر آپ بھارت کو دیکھیں تو بھارت میں خاموشی بھی ہے، اور ان کی پوسچرنگ ایسی ہے کہ there are not going to be any negotiation whatsoever. آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا بھارت اس بات کی اجازت دے گا کہ امریکی صدر اس پورے معاملے پر اور تمام تصفیہ طلب مسائل پر اس جنگ بندی کے بعد ان دونوں کو ٹیبل پر بٹھا کر ثالثی کا کردار ادا کر سکے؟ جی، میرے خیال میں آپ جیسے ہم سب جانتے ہیں امریکہ دنیا کی سب میں بڑی طاقت ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی بہت اسٹرانگ پوزیشنز ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی وہ کوشش کرتے ہیں کوئی مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو اس میں جو لوگ ہیں انہوں نے شامل ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہندوستان کو کافی مشکلات پیش آئیں گی اگر انہوں نے ٹرمپ صاحب کی جو خواہش ہے اس کی خلاف ورزی کی. وہ کافی پریشر میں آئیں گے. تو ہماری پوزیشن تو صحیح ہے، ہم نے سپورٹ کیا ہے، ہم پوری دنیا کو بتاتے جا رہے ہیں اور بتانا چاہیے کہ پوزیشنز کس طرح سے ایوالو ہو رہی ہیں. پاکستان کا پازیٹیو اپروچ ہے، ہندوستان کا نیگیٹو اپروچ ہے، اور ہم نے امریکہ نے جو آفر کیا ہے، جو ہمیں ایشورنسز دی گئی تھی سیز فائر کے وقت میں کہ پوائنٹس آف فرکشن ول بی ایڈریسڈ، تو ان پوائنٹس آف فرکشن کو ایڈریس کرنے کے لیے ابھی مذاکرات کی ضرورت ہے. اور سب میں جو امیجیٹ مسئلہ میرے نظر میں وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اس کو امپلیمنٹیشن پہ لے آنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں نقصان بہت ہو سکتا ہے. لیکن منیر اکرم صاحب، جے شنکر صاحب تو بار بار یہ کہتے ہیں، ان کا بھی حالیہ بیان بھی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو تو ابینس میں ہی رکھیں گے. سو یو سی، وہ تو ایسا لگتا ہے کہ بھارت تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا، ان کی جو وہ اس قسم کی جو پالیسی ہے ہٹ دھرمی کی وہ جاری ہے، اور اٹ لکس لائک کہ وہ تو خیر نظر ہی آتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے. تو اسی لیے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہاؤ مچ the US can play role in this. جی دیکھیں، یو ایس اوبیسلی اگر ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں تو ان کا جب دباؤ آئے گا ہندوستان پر وہ کافی وزنی ہوگا دباؤ، تو ان کو اس کو اوبیسلی اس کو رسپونڈ کرنا پڑے گا. اور ان کی اگر ڈیفائنس ہوگی ٹرمپ صدر کے ساتھ تو اس کا کاسٹ ہوگا بائیلیٹرل ریلیشنز میں. تو وہ ان کو میرے خیال میں اس پہ دھیان دینا پڑے گا and they will have to respond. As far as other issues، ہماری صرف یعنی کہ ایک ون ٹریک نہیں ہے، ہمارے پاس دوسری ایونیوز بھی ہیں پریشر ڈالنے کی. پبلک ایونیوز ہیں، پبلک ڈپلومیسی ہے، سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ اٹھ سکتا ہے. پھر آپ اگر انڈس واٹرز ٹریٹی کا اگر دیکھیں، جو خبر آپ نے شاید دیکھی ہوگی یا نہیں کہ چین نے کیا کیا ہے، انہوں نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر پانی آپ نے پاکستان کا پانی روکا ہے تو برہما پوترا کا جو پانی ہے اس کے اوپر بھی اثر آ سکتا ہے. آپ کچھ کلپس سوشل میڈیا میں، چائنیز سوشل میڈیا میں ہیں، وہ ذرا دیکھیں. تو میرے خیال میں ہندوستان اپنے آپ کو تو بہت طاقت سمجھتا ہے، پر اس کی جو کمزوریاں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں. اس پورے معاملے میں جو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا، کچھ نے خاموش رہ کر اور کچھ نے باضابطہ طور پر، لیکن بھارت کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ٹرکی، آذربائیجان کے خلاف، ترکی کے خلاف جو اب آ رہے ہیں بیانات، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ بہت ساری ایسے ٹرکی کی کمپنیز ہیں جو کہ ان کے گراؤنڈ سٹاف کو ہینڈل کرتی ہیں ایئرپورٹس کے اوپر، ان کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے اس کو وہ روک رہے ہیں. یہ بھارت کیا جو کر کے دکھا رہا ہے، اس سے آپ کہاں سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ارینا میں کس طرح سے ابھر کر اب سامنے آ رہا ہے ٹو دا ورلڈ؟ دیکھیں، بھارت اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے. اس قسم کی ایکشنز لینا، یہ چھوٹا پن جو ہے کہ یہ کمپنیز کو بند کر دیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا،
یہ چھوٹا پن ہے، یہ گریٹ پاور نہیں ہے، یہ گریٹ پاور کا بیہیویئر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں گے اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے پوری دنیا سے۔ اگر انہوں نے ابھی امریکہ کی بات نہیں مانی، چین کی پوزیشن آپ لے لیں، وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سپورٹ کرنے میں۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ بھی مذاکرات کریں، یہ مسئلے حل کریں۔ سب پوری دنیا کہتی ہے کہ انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی کی آپ خلاف ورزی نہ کریں۔ تو اپنے آپ کو انہوں نے آئسولیٹ کر کے رکھا ہے، اور ان کا جو مقصد ہے وہ میرے خیال میں سب میں جو اہم ان کے لیے ہے وہ ان کی انٹرنل پبلک اوپینین ہے، اور اپنی پبلک، خود کی پبلک کو وہ ورگلا رہے ہیں جھوٹ بول کے کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اب وہ بالکل جو جھوٹ ہے ان کی وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اور دوسرا، یہ گریٹ ہندوستان ایک مڈل پاور ہے، گریٹ پاور نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرے گا تو اس کا نقصان خود کو ہوگا ان کو۔ تو یہ جو اس وقت آپ نے جو ڈومیسٹک کنزمپشن کا ذکر کیا، جو کہ وہ اپنے مستقل غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کے، جھوٹا پروپیگنڈا چلا کر ابھی بھی اس کانفلکٹ کے بارے میں ان کے جید صحافی جن سے کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ they would be following this fake نیوز مشین جو کہ ان کے پوری نریندر مودی صاحب کی جانب سے چلائی گئی تھی، وہ ابھی بھی اس پر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے اٹس جسٹ اے لٹل پاز، اور ہمیں پاکستان سے اور وہ ہمیں تواتر سے پروفائلنگ کر رہے ہیں کہ وی آر اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں وہ بول رہے، جو جے شنکر صاحب بھی کہتے ہیں۔ جی، وہ انہوں نے تو یہ کہنا ہے، پر جو حقیقت ہے کہ وہ جو 10 تاریخ کی رات کو انہوں نے سیز فائر مانگا ہے، جب ہمارا جو فائنل جو مسئلہ جو حل ہم نے اٹیک کیا تھا، and we unleashed our capabilities، ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کے بعد میں یہ انکنٹرول ہو سکتا ہے۔ انہوں نے امریکنوں کو بتایا کہ ہم سیز فائر ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امریکنوں نے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سیز فائر ماننے کے لیے تیار ہیں، بس شرط یہ ہے کہ یہ جو روٹ کازز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو حل کرنا ہے۔ تو ہمیں ایشورنسز دی گئیں کہ یہ پوائنٹس آف فرکشن جو ہے ان کو ایڈریس کیا جائے گا، اور ٹرمپ صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات ہوں، کشمیر کا مسئلہ حل ہو، دوسرے مسئلے جو ہیں وہ بھی حل ہوں۔ تو ہم نے تو بالکل سچ بات کی ہے، اور جو سچ بات ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، اور ہو جا رہی ہے آج کل۔ تو ہندوستان اپنے جھوٹ میں، اپنے کی سیلف ڈیلیوژن جو ہے ان کا، اس میں پکڑا گیا ہے۔